السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے سریۃ الموتیٰ، جو کہ 8 ہجری جمادی الاول بمطابق 630 عیسوی میں پیش آیا۔ موتیٰ ملک شام کا وہ علاقہ ہے جو تلواروں کی صنعت کا مرکز تھا۔ یہاں عیسائی عربوں کے غسانی قبیلے کی حکومت تھی۔ یہ ریاست رومیوں کی باج گزار تھی۔ سریۃ الموتیٰ کے اسباب: نمبر 1، اسلامی سفیر کا قتل۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غیر مسلم حکمرانوں کو خطوط لکھ کر قبول اسلام کی دعوت دی، جن میں شرحبیل حاکم بصرہ بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس کی طرف بھیجا۔ شرحبیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کروا دیا۔ یہ اس جنگ کا اصل سبب تھا۔ نمبر 2، مسلمان مبلغوں کی شہادت۔ اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں سرحد شام کے قریب مسلمان مبلغین کی ایک جماعت جو کہ 15 افراد پر مشتمل تھی قتل کر دی گئی۔ اس طرح یہ قتل بھی جنگ موتیٰ کا دوسرا اہم سبب بن گیا اور پھر یہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ نمبر 3، مستقبل کے خطرات کا تدارک۔ شرحبیل غسانی حکمران تھا اور اس کا رویہ اسلام دشمن تھا۔ وہ رومی سلطنت کی مدد سے مسلمانوں کے لیے مستقل درد سر بن سکتا تھا، اس لیے اس کی سرکوبی ضروری تھی تاکہ مستقبل کے خطرناک دشمن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جنگ موتیٰ کے واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کا بدلہ لینے کے لیے لشکر کو زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ کیا اور ہدایت کی کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لے۔ 3000 کا یہ لشکر سوئے منزل روانہ ہوا۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کو بڑے احترام کے ساتھ روانہ کیا۔ شرحبیل کے جاسوسوں نے اس کو مسلمانوں کے لشکر کی روانگی سے آگاہ کر دیا۔ اس نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح 1 لاکھ فوج تیار ہو گئی۔ ان دنوں قیصر روم بھی شام میں موجود تھا۔ شرحبیل کو اس کی مدد حاصل تھی، اس کی وجہ سے اتنی بڑی فوج اس کو میسر آ گئی۔ مسلمان لشکر شام کے علاقے موتیٰ میں خیمہ زن ہوا۔ عیسائی لشکر بھی پہنچ گیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ لشکر کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنی چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے کہا ہم تو شہادت حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا۔ یہ مشورہ 2 راتوں تک جاری رہا۔ کفار کی تعداد 1 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اس لیے جب مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا تو آپس میں کوئی نسبت ہی نہ تھی، لیکن پھر بھی بہت گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کمان سنبھالی، وہ بھی شہید ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ کمانڈر بنے اور پھر وہ بھی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے مشورے سے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنا دیا۔ وہ بلا شبہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جنرل تھے۔ انہوں نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مشورے سے دشمن پر زوردار حملہ کیا اور اس کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ دشمن پیچھے ہٹا تو اپنی فوج کو نرغے سے نکال کر واپس لے آئے۔ جب یہ فوج واپس مدینہ پہنچی تو لوگوں نے خالد کو بزدلی کے طعنے دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اس نے سمجھداری سے کام لے کر اسلامی لشکر کو تباہی سے بچا لیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب عنایت فرمایا۔ اس جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اتنے بڑے لشکر کے ہاتھوں مسلمان سپاہ کا تباہی سے بچ کر نکل آنا ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ ساتھ ہی یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ تھا۔ اس جنگ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور مسلمان جنرل عروج شروع ہوا اور وہ بڑے عرصے تک سپہ سالار رہے۔ نتائج:
دشمنوں پر دبدبا۔ اس جنگ سے رومیوں پر مسلمانوں کی بہادری کا دبدبا طاری ہو گیا۔ اتنے معمولی لشکر کا پہاڑ جیسے لشکر سے ٹکرا جانا سمجھ میں آنا مشکل تھا۔ اس طرح دشمنوں پر مسلمانوں کی بہادری کا رعب طاری ہو گیا اور وہ خوف زدہ ہو گئے اور وہ آئندہ محتاط ہو گئے۔ یہ موقع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسلمان لشکر کو بغیر کسی نقصان کے موت کے منہ سے نکال لینا ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس جنگ نے مسلمان قوم کو ان کی جنگی مہارت کا احساس دلایا۔ اب وہ مسلمانوں کے مسلمہ جنرل بن گئے۔ اس جنگ کو فتوحات روم کے سلسلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل یہ جنگ رومی سلطنت سے آنے والی جنگوں کا آغاز تھا۔ آگے چل کر اس نے روم کی فتح کا دروازہ کھول دیا اور مسلمان بالآخر اس عظیم سلطنت کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے جو آج تک موجود ہے۔ اب تک مسلمانوں نے اپنی لڑائیوں کو صرف عرب تک محدود رکھا ہوا تھا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو جزیرہ عرب سے باہر رومیوں کے ساتھ پیش آئی۔ اس طرح مسلمانوں کے بین الاقوامی قوت بننے کا آغاز ہوا جو بعد میں ایک حقیقت بن گئی۔ اب تک جو قبائل معتصب تھے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس موقع کے بعد بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبان اور فزارہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح اس علاقے میں وسیع پیمانے پر اشاعت اسلام کی راہ ہموار ہوئی جس نے مسلمانوں کو قابل قدر افرادی قوت مہیا کی۔ مذکورہ قبائل کے اسلام لانے سے اسلام کا شمالی عرب پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح یہودی پہلے ہی مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ اب غطفان وغیرہ کے قبول اسلام نے مسلمانوں کی سلطنت کو تقریباً شام کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ گویا اس وقت آدھے سعودی عرب پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دوستو، آج ہم نے غزوہ موتا کے بارے میں پڑھا۔ موتا جو کہ ملک شام کا علاقہ ہے جو تلواروں کی صنعت کا مرکز تھا، یہاں عیسائی عربوں کے غسانی قبیلے کی حکومت تھی۔ اسی غزوہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی اور اسی غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب کیا۔ اس جنگ میں 1,00,000 کفار تھے اور ان کے مقابلے میں 3,000 مسلمان تھے۔ یہ نسبت نہ سمجھ آنے والی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سپاہی دشمنوں سے ٹکرا گئے۔ دوستو، آپ اپنے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام۔